باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 302 میں طواف صحیح ہونے کی بقیہ شرائط پر گفتگو ہوگی۔ عمرہ کے اعمال بیان ہو رہے ہیں۔ احرام کے بعد طواف کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ہے۔ طواف کے صحیح ہونے کی بقیہ شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ سابقہ بحث کا ایک تتمہ اور تکملہ رہتا ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ ختنہ اور ساتر عورہ کی شرط کا بیان آئے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ تیمم جو وضو اور غسل کے بدلے میں ہوتا ہے وہ واجب طواف میں داخل ہونے کے لیے مبیح نہیں ہوتا، چونکہ استباح نماز کی نیت سے جو انجام دیتے ہیں تیمم تو وہ حدث کو رفع نہیں کرتا۔ صاحب جواہر نے اس پر اشکال فرمایا ہے کہ لمعہ میں رفع حدث کو معتبر قرار دیا گیا ہے واجب طواف کے لیے، تو شہید ثانی نے شرح لمعہ میں سمجھا ہے کہ طہارت اضطراری طواف واجب کے لیے کافی نہیں ہوگی، لیکن اس کو منع کرنا ممکن ہے کیونکہ رفع حدث سے شہید اول کی مراد اس سے وسیع ہے، یعنی حکمن بھی رفع حدث ہو جائے تو کافی ہوتا ہے، اور تیمم کے ذریعے نماز میں اس لیے جا سکتے ہیں کہ رفع حدث حکمن ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا نے تیمم کو وضو یا غسل کا بدل قرار دیا ہے بجمیع اقسامہا، یعنی تمام احکام میں، جیسا کہ عموم صحیح جمیل بن دراج اس کا تقاضا کرتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل التراب طہورا کما جعل الماء طہورا، وسائل الشیعہ باب 23 ابواب التیمم حدیث اول۔ اس لیے شیعہ فقہا میں معروف نظریہ یہ ہے کہ تیمم طواف کے لیے مبیح ہے، جیسا کہ وضو اور غسل اس کے لیے مبیح ہوتا ہے، یعنی طواف بھی تیمم کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ ہاں، علامہ ہلی اور ان کے فرزند فخر المحققین نے تیمم کے ساتھ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے جنوب کو اجازت نہیں دی، اور نہ ہی دوسری مساجد میں ٹھہرنا جنوب متیمم کو جائز قرار دیا ہے۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک تیمم رافع حدث نہیں ہے اور طواف بھی ان کے لیے مباح نہیں قرار دے گا، لیکن یہ نظریہ ضعیف ہے۔ یہاں تک مستحاضہ کا تعلق ہے تو اس کی طہارت اس کا حکم دیا گیا ہے اور وہ مجزی بھی ہوتی ہے اور رافع حدث بھی ہوتی ہے۔ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مرسلہ یونس ہے امام صادق علیہ السلام سے، المستحاضۃ تطوف بالبیت وتصلی ولا تدخل الکعبہ، استحاضہ والی عورت خانہ کعبہ کا طواف بھی کر سکتی ہے، نماز طواف بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن کعبہ میں داخل نہیں ہوگی۔ وسائل شیعہ باب 91 ابواب طواف حدیث دوم۔ کیا وہ طواف میں معاف ہوگی جیسا نماز میں کچھ معاف ہوتی ہے؟ تو ایک جماعت جن میں علامہ ہلی اور ابن ادریس ہلی ہیں کہ طواف میں کوئی نجاست چھوٹی بڑی معاف نہیں ہوتی، کیونکہ یونس کی خبر عام ہے، اور محقق ثانی شہید ثانی مسالک الافہام میں معاف ہونے کے قائل ہیں جو نماز میں معاف ہوتی ہے۔ چونکہ طواف کو نماز کی نازل منزلہ اور اس کے قائم مقام اور جانشین قرار دیا گیا ہے تو وہ دلیل عام ہے، اور نبوی بھی اس کے بارے میں موجود ہے۔ اور شہید ثانی نے مسالک الافہام میں فرمایا ہے لو کانت النجاست مما یعفى عنها فی الصلاۃ ففی العفو عنها قولان، جو نجاست نماز میں معاف ہوتی ہے تو طواف میں معاف ہونے میں دو قول ہیں۔ اجودہما العفو، بہتر قول تو ہے کہ معاف ہے۔ وقطع ابن ادریس والعلامہ بعدمہ وهو يتجه على اصلهما من تحریم ادخال النجاسة في المسجد وان لم تكن ملوثة، فيكون الطواف منهيا عنه وهو يقتضي الفساد، ومثله الكلام في الصلاة في المسجد كذلك، وقد صرح العلامة ببطلانها في الخاتم النجس فيه فضلا عن غيره لمكان النهي۔ جبکہ ابن ادریس ہلی اور علامہ ہلی نے معاف نہ ہونے کا یقین فرمایا ہے، اور یہ ان کے
اصول اور قواعد پر ٹھیک ہے کہ وہ نجاست کو مسجد میں لے جانے کو حرام سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ نجاست سرایت کرنے والی نہ ہو، تو طواف سے منع ہو جائے گی، اور وہ نہیں جو ہوتی ہے وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ اس کی وضاحت پہلے درس میں ہم نے بیان کر دی ہے، اور اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی بحث ہے کہ اگر ہم ادخال نجاست کو مسجد میں حرام قرار دیتے ہیں تو ازالہ نجاست واجب ہونے کی وجہ سے نہیں نماز سے ہوگی، جو کہتے ہیں امر بشیء نہین، ضد کا تقاضا کرتا ہے۔ اور علامہ ہلی نے تو نجس انگوٹھی میں بھی نماز باطل ہونے کا صراحت کے ساتھ بیان دیا ہے، چاہے جائے کہ باقی کپڑے یا اور مقدار نجس ہو، کیونکہ نہیں موجود ہے۔ تو اس مسالک والے بیان پر اشکال ہوتا ہے کہ ابن ادریس ہلی نے اور علامہ ہلی نے یونس کی روایت کے عموم کی وجہ سے معاف نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے، انہوں نے اس اصولی بحث کی وجہ سے فتویٰ نہیں دیا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَهُوَ حَسَنٌ بَلْ قِيلَ بِالْعَفْوِ عَنِ النَّجَاسَةِ هُنَا مُطْلَقًا وَالْخِطَانُ فِي الرَّجُلِ مَعَ إِمْكَانِهِ فَلَوْ تَعَذَّرَ وَضَاقَ وَقْتُهُ سَقَطَ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَرْأَةِ۔ یہ سابقہ بحث کا تتمہ ہے کہ جو نجاست نماز میں معاف ہوتی ہے، آیا وہ طواف میں بھی معاف ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں بحث ہے۔ وَهُوَ حَسَنٌ یعنی دروس شرعیہ کا نظریہ بہتر ہے، چونکہ وہ احتیاط کے موافق ہے۔ احتیاط اس میں ہے کہ طواف میں نجاست چاہے وہ والی ہو جو نماز میں معاف ہوتی ہے یا اس کے علاوہ ہو، ان سب کو پاک ہونا چاہیے، بدن اور کپڑے پر ایسی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ طواف میں نجاست سے معافی مطلقاً ہے، یہ بھی ایک قول ہے، یعنی مسئلہ طواف میں نجاست کا معاف ہونا مطلق ہے، چاہے وہ والی نجاست ہو کہ جو نماز میں معاف ہوتی ہے یا وہ والی ہو کہ جو نماز میں معاف نہیں ہوتی۔ تو اس نظریے کی بنیاد پر تو طواف مطلقاً صحیح ہوگا، ظاہری نجاست کی وجہ سے طواف باطل نہیں ہوگا۔ طواف کے صحیح ہونے کی تیسری شرط ہے کہ مرد جو طواف کرنا چاہتا ہے تو وہ ختنہ شدہ ہو، ممکنہ صورت میں اس کا ختنہ ہو چکا ہو۔ پس اگر ختنہ کرنا مشکل ہو اور وقت بھی تنگ ہو تو ختنہ کا شرط ہونا ساقط ہوگا، لیکن اگر اختیاری صورت میں وہ ختنہ نہیں کرتا اور طواف کرتا ہے تو وہ باطل ہو جائے گا۔ لا يعتبر فی المرأة لیکن عورت میں یہ شرط نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْخُنْثَى فَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ فِي حَقِّهِ وَاعْتِبَارُهُ قَوِيٌّ لِعُمُومِ النَّصِّ إِلَّا مَا أُجْمِعَ عَلَى خُرُوجِهِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الصَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا كَالطَّهَارَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَلَاتِهِ۔ جبکہ خنثی کے بارے میں شہید اول کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ختنہ ہونا شرط نہیں ہے، وہ اگر ختنے کے بغیر ہی طواف کرتا ہے تو اس کا طواف ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں اعتبارہ قوی، خنثی میں بھی ختنہ شرط ہونا قوی نظریہ ہے۔ اچھا، خنثی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مردانہ اور زنانہ آلات موجود ہوتے ہیں، جبکہ مصنف کی عبارت میں رجل کی شرط ہے، یعنی اس کے لیے ختنہ شرط ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس میں دونوں آلات موجود ہوں تو اس میں شرط نہیں ہوگا، چونکہ خنثی کا مرد ہونا معلوم نہیں ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ خنثی میں شرط ہونا ختنے کا یہ زیادہ قوی نظریہ ہے، چونکہ روایت مطلق ہے اور اس کا اطلاق خنثی کو بھی شامل ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت میں ہے الاغلف لا یطوف بالبیت، یعنی ختنہ نہ شدہ شخص خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، تو یہ شامل ہے ہر طواف کرنے والے کو جس نے ختنہ نہیں کیا ہوا۔ تو اس عموم سے فقط عورت کو بالاجماع خارج کیا گیا ہے، تو مرد اور خنثی اس عموم اور اطلاق میں باقی رہیں گے۔ اسی طرح بچہ بھی طواف کرنا چاہتا ہے اسباب تمرین، تو اس کو بھی ختنہ ہونا چاہیے،
صحت طواف کی شرط ہے ختنہ، چونکہ روایت اطلاق کے ساتھ اس کو بھی شامل ہے۔ اگرچہ بچہ نابالغ ہے اور بلوغ سے پہلے اس پر ختنہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ اسی طرح ہے جس طرح اگر بچہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہوتا ہے۔ اما الخنثی تو عبارت مصنف سے ظاہر ہے کہ اس کے حق میں ختنہ شرط نہیں ہے، چونکہ اس کا مرد ہونا یقینی نہیں ہے، چونکہ شہید اول نے مرد کے لیے ختنے کو شرط قرار دیا ہے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں خنثی میں شرط ہونا ختنے کا یہ قوی نظریہ ہے، چونکہ نص اپنے عموم کے ساتھ اس کو شامل ہے۔ الاغلف لا یطوف بالبیت، یعنی ختنہ جس کا نہیں ہوا وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا، تو مرد بھی اس میں شامل ہے، خنثی بھی اس میں شامل ہے۔ الا ما اجمع علی خروجہ، مگر اس حکم سے جس فرد کو بالاجماع اور بالاتفاق خارج کیا گیا ہے تو اس کو صرف خارج کیا جائے گا، وہ عورت ہے اس کے لیے ختنہ شرط نہیں ہے۔ اور اسی طرح بچے میں بھی ختنہ ہونا صحت طواف کے لیے شرط ہے، اگرچہ وہ مکلف اور بالغ نہ ہو۔ طہارت بالنسبت الی صلاۃ، جیسا کہ بچے کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے طہارت اور وضو شرط ہوتا ہے، اسی طرح اس کے ختنے کو بھی شرط قرار دیا جائے گا طواف کے صحیح ہونے کے لیے۔ وستر العورہ، آخری چوتھی شرط ہے شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے۔ اللہ یاجب سترھا فی الصلاۃ، جتنی مقدار میں نماز میں پردہ واجب ہوتا ہے اور شرمگاہ کو چھپانا واجب ہوتا ہے، اتنی مقدار میں طواف میں بھی ساتر عورہ واجب ہے۔ وَيَخْتَلِفُ بِحَسَبِ حَالِ الطَّائِفِ فِي الذَّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ، اور اس کی مقدار مختلف ہوتی ہے طواف کرنے والے کے لحاظ سے۔ اگر مرد ہے تو اس کے لیے اور مقدار ہے ستر عورت کی، اور اگر عورت ہے خاتون ہے تو اس کے لیے پردے کی اور مقدار ہے، چونکہ خاتون کے لیے تو پورے بدن کو ڈھانپنا نماز کے لیے واجب ہوتا ہے، سوائے چہرے اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ سارے بدن کو چھپانا واجب ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کتاب الصلاۃ شرائط نماز میں گزر چکی ہے۔ یہاں تک مرد کے لیے ختنہ واجب ہونے کا تعلق ہے تو واجب اور مستحب طواف کے صحیح ہونے میں یہ شرط ہے بلا اختلاف، یعنی تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں مگر ابن ادریس ہلی کہ اس کے بارے میں صاحب جواہر فرماتے ہیں انہ واضح الضعف، یہ واضح طور پر ضعیف نظریہ ہے، اور اس شرط پر روایات کی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی الاغلف لا یطوف بالبیت ولا بأس ان تطوف المرأة، وسائل الشیعہ باب 33 ابواب مقدمات طواف میں ہے کہ ختنہ جس کا نہیں ہوا وہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، اور عورت تو خانہ کعبہ کا طواف کر سکتی ہے چاہے ختنہ نہ ہوا ہو۔ صحیح حریز اور ابراہیم بن عمر دونوں جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی لا باس ان تطوف المرأة غیر مخفوضہ واما الرجل فلا یطوفن الا وهو مختون، عورت جس کا ختنہ نہ ہوا ہو طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مرد بغیر ختنے کے طواف نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک خنثی کا تعلق ہے تو عبارت کی وضاحت ہو چکی ہے۔ خنثی مشکلہ جس میں معین نہیں ہوتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کا ختنہ بھی واجب ہے، چونکہ روایات کا عموم اس کو شامل ہے، اور اس روایت کے عموم سے فقط عورت کو خارج کیا گیا ہے، اور خنثی مشکلہ کا عورت ہونا مشکوک ہے۔ اور بچے کے طواف کے صحیح ہونے میں بھی ختنہ شرط ہے، جس طرح اس کی نماز کے صحیح ہونے میں طہارت شرط ہوتی ہے۔ اور طواف کے صحیح ہونے میں ساتر عورت یعنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے۔ اس کی دلیل نبوی روایت ہے الطواف فی البیت صلاۃ، خانہ کعبہ کا طواف کرنا نماز ہے، یعنی اس کو بھی نماز کی شرائط شامل ہوں گی۔
ستر عورت نماز میں شرط ہوتی ہے تو طواف میں بھی شرط ہوگی۔ اور ابن عباس کی روایت جو علل الشرائع میں منقول ہے اس میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث علیا ینادی لا یحج بعد هذا العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ نبی اکرم نے امام علی علیہ السلام کو حج کے موقع پر سورہ برات کا اعلان کرنے کے لیے اور چند احکام کلی بیان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان میں یہ اعلان بھی تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور خانہ کعبہ کا طواف کوئی عریان اور ننگا شخص نہ کرے۔